الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یقیناً مجھے اس بات کا بالکل یقین ہے کہ آپ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ہستی انتہائی ممتاز ہے۔ یعنی آج سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانثار سید الانصار رئیس قبیلہ اوس کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جو مدینہ پاک میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اسلام کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے، جن کی قربانیاں دین اسلام کے لیے بے مثل و بے مثال ہیں، جو ہجرت نبوی سے 1 سال قبل اسلام قبول کرنے اور ہجرت نبوی کے 5ویں سال تاجدار کائنات پر اپنی جان لٹا کر شہادت کا جام نوش کر کے دیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اپنا مدفن بنانے والے ہیں، جنہوں نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست قسم کی موٹیویشن پر بلا توقف اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی جن کی انتہائی کڑک دار آواز میں، یعنی جو اعلان تھا ان کا، اس اعلان نے ان کے پورے قبیلے کو ایک طرف اسلام کی یوں کہہ لیجئے کہ دامن سے مکمل طور پر وابستہ کر دیا، جن کو اللہ نے پیغمبرانہ خصلت عطا فرمائی تھی، جنہوں نے ایک اللہ کے آگے سر جھکاتے ہی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قبیلے کے تمام خود ساختہ خداؤں کو، یعنی جھوٹے خداؤں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا، جو انتہائی نڈر تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی شجاع تھے، جن کو اسلام کی راہ میں جہاد کرنا انتہائی محبوب تھا، جو جذبہ ایمانی کی اس منزل پر فائز تھے کہ جنہوں نے ابو جہل کو مکہ پاک کی سرزمین پر بیت اللہ کے سامنے تنہے تنہا کھڑے ہو کر اس کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، جن کی مختصر اسلامی زندگی ناظرین بے مثال عظیمت و شجاعت کا شاہکار نظر آتی ہے۔ بالخصوص غزوہ بدر کی بات کریں یا غزوہ بنی قریظہ کی بات کریں، یہ 2 ایسے مواقع ہیں جب ان کی فہم و فراست، دینی حمیت اور اولو العزمی حد درجے کمال کو پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، جنہوں نے غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحبان کا مشورہ دیا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبان کے باقاعدہ دربان بننے کی سعادت حاصل کی، یعنی گارڈ بننے کی سعادت حاصل کی، جنہوں نے حق و باطل کے پہلے مارکے سے پہلے انصاریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی فداکاری اور جانثاری کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ایک ایک فرد کو قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کا جس ایمان افروز انداز سے اظہار کیا ناظرین، اور جس طرح سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب و روح کو تسکین پہنچائی، اور جس طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرور کیا، اور پھر جس طرح عملاً سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، وہ رہتی دنیا تک عشق کے باب میں حسین ترین داستان ہے، جو مارکہ احد میں ایک خاص امتحان کے موقع پر بھی ثابت قدمی سے مکمل طور پر کھڑے رہے، بلکہ غزوہ احد میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے پر پہرا بھی دیا، جو غزوہ خندق کے موقع پر دیوانہ وار اپنے آپ کو کائنات کے تاجدار پر نچھاور کرنے کو چھوٹی سی زرہ پہن کر، یعنی ایک نیزہ ہاتھ میں پکڑے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی غزوے میں ناظرین آپ زخمی ہوئے، مرتبہ اور مقام وہ نصیب ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علاج معالجے کے لیے مسجد نبوی میں باقاعدہ آپ کے لیے خیمہ نصب کرتے ہیں، جن کو یہ شاندار پروٹوکول نصیب ہوا کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو باقاعدہ حکم بنایا، اور جس وقت زخمی حالت میں آپ کی سواری آئی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو ان کے استقبال کے لیے باقاعدہ کھڑا کروا دیا، اور جن کے فیصلے کو امام الانبیاء نے اللہ کا فیصلہ فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ادب میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے،
سرکار نے بتلایا کہ کس انداز سے ادب میں کھڑا ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ شاندار ترین ہستی ہے کہ شوق شہادت عروج پر ہے، دشمنان نبی سے لڑنا باقاعدہ اپنا بنیادی ایمان سمجھتے ہیں، اور یعنی عالم یہ ہے کہ پکار اٹھتے ہیں کہ یا اللہ اگر کفار قریش سے کوئی جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ تاکہ میں تیری راہ میں ان کافروں سے لڑوں، اور اگر ان لوگوں سے کوئی جنگ باقی نہیں تو میرے اس زخم کو پھاڑ دے اور اسی زخم میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ دعا کو قبولیت کے پل لگے ناظرین، آخری لمحات سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود اور دعا کے سائے میں ہیں، اپنے عشق کا اظہار کرتے گزرے۔ یعنی کیا شان ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان لمحات میں جن کا خیمہ فرشتوں سے مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا، جن کی شہادت سے عرش الہی فرحت و شادمانی سے جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے جن کے جنازے میں شریک ہوئے، بلکہ جن کے جنازے کو خود فرشتے اٹھا رہے تھے اور جن کی آمد پر آسمان کے دروازے کھولے جا رہے تھے، اور جن کی قبر کی مٹی کو اللہ نے انتہائی خوشبودار بنا دیا اور مشک میں تبدیل کر دیا، اور جن کی جنت کے رومال کی نرمی اور عمدگی کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیان فرمایا۔ آغاز کرتے ہیں ناظرین، بس میں کیا عرض کروں، کیا اور کیا مرتبہ۔ آئیے چلتے ہیں اس عظیم ترین بارگاہ میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب تشریف فرما ہے، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ آپ نے آج عشق کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے۔ آغاز کیجئے علامہ صاحب سب سے پہلے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حسین ترین تعارف جو ظاہر ہے قرآن و حدیث جن کا تعارف پیش کرے، سرکار علیہ السلام جن کا تعارف پیش فرمائیں، بلکہ یوں کہیے کہ عشق کی دنیا کا ایک ذرہ جن کا تعارف پیش کریں، ان کا تعارف انصاریوں کے مقام خاص طور پہ، اور انصاریوں میں آپ کا مقام، قبول اسلام کا آپ کا واقعہ، اور اپنے قبول اسلام کے فوراً بعد جو آپ نے جس انداز سے ظاہر اسلام کے لیے کام کیا، اور خاص طور پہ جو السابقون الاولون کا تاج سجا، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ ہیں جن کے نام ملتے جلتے ہیں یا سیم نام، ایک ہی نام سے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ اگر ہم ذکر کریں حضرت سیدنا سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضرت سعد نام آتا ہے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سعد بن معاذ کا نام آتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اچھا، آپ کا جو سوال ہے اس میں آپ نے، اگر میں اسے مختلف اجزاء میں تقسیم کروں تو 5 طرح آپ نے بات کی ہے۔ نمبر 1 تعارف کی بات کی، نمبر 2 انصاریوں میں مقام، نمبر 3 قبول اسلام، پھر قبیلے کا قبول اسلام، اور نمبر 5 السابقون الاولون۔ تو میں کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں اس سوال کا احاطہ کر سکوں جو آپ نے سوال ذکر کیا اور اس کے جواب کو ذکر کر سکوں۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعد ہے، آپ کے والد کا نام جو ہے معاذ ہے، ابو عمر یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کا لقب سید الاوس ہے، یعنی جو اوس قبیلہ ہے اس کا جو ایک جز ہے عبد الاشہل، وہاں کے آپ جو ہے وہ سردار مقرر ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ قبیلہ عبد الاشہل، یعنی اوس و خزرج جو 2 قبیلے ہیں، اوس ایک بڑا قبیلہ، اس کی ایک شاخ عبد الاشہل، اور عبد الاشہل کے آپ جو ہے وہ سردار مقرر ہوئے۔ اس اعتبار سے آپ کا چونکہ خاندانی پس منظر بھی یہی ہے کہ خاندانی سیادت اور خاندانی شرافت آپ میں چلتی ہوئی آ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو یہ مقام سید الانصار کا ٹائٹل بھی ملا۔ یہ سید الانصار کا لقب بھی اس میں آگے ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اور سعادت سے سرفراز فرمایا۔ ایک تو شہادت ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہے اللہ نے اسے۔ دوسرا یہ کہ آپ بھی صحابی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ کو بھی شرف صحابیہ سے سرفراز فرمایا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چچا داد بہن بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک تعلق صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں نظر آتا ہے۔ اچھا، انصاریوں کا جو مقام ہے، میں اس کو ایک لمحے کے لیے توقف کرتے ہوئے آخر میں لے جاتا ہوں السابقون الاولون کے ساتھ، جس کو میں جوڑتا ہوں انشاءاللہ۔ قبول اسلام کے اعتبار سے ذہن میں ہمیں ضرور رکھنا چاہیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام دی ہے تو لوگ حج کے موقع پہ جب آتے تھے تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو انصار جو تشریف لائے ہیں، یعنی مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے ہیں،
ان میں 3 مرتبہ لوگ آئے ہیں. پہلی مرتبہ جو بیعت عقبہ اولا کہلاتی ہے, دوسری بیعت عقبہ ثانیہ اور تیسری ثالثہ کہلاتی ہے. پہلے میں 6 افراد نے اسلام قبول کیا, دوسرے میں 12 افراد نے اسلام قبول کیا, اور تیسرے میں 70 افراد نے اسلام قبول کیا, جو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کا سبب بنا کہ تمام لوگ پھر یہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. تو اب جب ہمیں اس بات کو یہاں تک لے کر کے آ گیا ہوں تو اب یہاں پہ بیعت عقبہ اولا ہو چکی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے بھیج دیا, روانہ کر دیا ہے کہ آپ جائیے اور اسلام کی دعوت وہاں پر پیش کیجئے. تو آپ نے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کیا اور وہاں اسلام کی دعوت دی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں, تو آپ ان کو کامیابیوں سے روکنے کے لیے تشریف لائے. اس سے پہلے آپ ذکر کر چکے تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر حضرت سعد اسلام قبول کریں تو پورا قبیلہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. ایک فرد کا اسلام ہوا کہ پورے قبیلے کا اسلام ہو جائے گا, کیونکہ ان کی بات سنی بہت جاتی ہے. تو جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں, حالانکہ آئے تھے ان کو منع کرنے کے لیے, کہا کہ آپ تشریف رکھیں, میری بات سن لیں. یہ دعوت اسلام کا انداز ہے کہ ہمیں اسلام کی دعوت دینی کس طرح سے, اور اگر قبول کرنا نہ کریں, قبول کرنا ہے نہ کرنا وہ آپ کی اپنی بات ہے, لیکن آپ میری بات کو سن لیں, قبول کر لیں. ڈائیلاگ طریقہ کار یہی ہے بات چیت کا. جب بھی کوئی بات ہوگی تو اپنی بات اور اپنا معاملہ پیش کیا جائے گا. جب اپنی بات پیش کی جائے گی, جواب میں بڑا اچھا جواب آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ہم بات کر لیتے ہیں. آپ نے جب ذکر کیا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جب آپ وہاں سے اسلام قبول کر کے واپس پلٹے ہیں نا, ان بیچ میں مکالمہ ہے, بات چیت ہے کہ میں غسل کر لوں وغیرہ وغیرہ, میں ان تمام چیزوں کو آگے بڑھتے ہوئے کہ جب آپ واپس پلٹے تو آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا جب آئے تھے تو چہرہ اور تھا, واپس پلٹے تو چہرہ, یعنی آئے تھے تو اسلام کا نور چہرے پہ نہیں تھا, لیکن جب واپس پلٹے ہیں تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی دعوت اسلام کی برکت سے اللہ نے آپ کے چہرے کو روشن فرما دیا. اور پھر آپ اپنے قبیلے کے پاس گئے اور تاریخی جملہ آپ نے کہا کہ میرا تمہارے مردوں سے عورتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا جب تک کہ تمام کے تمام لوگ آپ اسلام قبول نہیں کریں. تو پھر تمام قبیلے جو الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. اچھا, اب روایتیں بتاتی ہیں شام سے پہلے ایک فرد اسلام, ایک شخص رہ گیا تھا تو وہ بھی جو ہے غزوہ جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. السابقون الاولون کی جب ہم آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جس میں قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, عام طور پر لوگ اسے مہاجرین مراد دیتے ہیں, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصار کا ذکر بھی فرمایا. فقط انصار وہ نہیں کہ جو بعد میں اسلام قبول کرنے والے, بلکہ انصار کے اندر بھی السابقون الاولون ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ ٹائٹل بھی عطا فرمایا کہ انصار کے جو السابقون الاولون ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ان میں شمار فرمایا. آپ دیکھیے ٹائٹل تو اگر میں بات کروں تو ایک اور ٹائٹل بھی بڑا لطیف آپ کا کہ آپ کو انصاریوں کا صدیق اکبر یعنی کیا مرتبہ اور مقام ہے. اب آئیے صاحب آپ کی ذرا جرت اور بہادری پہ بات کرتے ہیں, اور یہ اسلام کی سرشت میں ہے, بلکہ یوں اسلام کے یوں کہیے کہ ڈی این اے میں, کہ جس نے اسلام کو اپنے وجود کے اندر انجیکٹ کر لیا, اسلام کا ڈی این اے پھر اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ جرت مند بھی بنا دیتا ہے, بہادر بھی بنا دیتا ہے, پھر وہ ببانگ دہل بات کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی معاملہ ہمیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے جس انداز سے امت کے فرعون کو, ظاہر ہے وہ امت کا فرعون ایک طاقتور شخصیت تھا اس زمانے میں, اور پورے تمام کفار اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اس کو تن تنہا پکارا اور جرت و بہادری کا اور دینی غیرت اور حمیت کا جو ثبوت دیا, ذرا اس واقعے کی طرف لے کے جائیں. بہت شکریہ جنید بھائی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ غور کیجئے کہ یہ جو واقعہ قبول اسلام ہے, اس سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ جب ان برگزیدہ ہستیوں نے اسلام کو قبول کیا تو یقیناً اس میں اللہ رب العزت کی حکمت بھی شامل ہوگی اور اللہ رب العزت کی دین اور عطا بھی ہوگی. لیکن جو چیز ہم سب کے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اسلام قبول فرماتے اس لمحے زندگی کے اندر اتنی بنیادی اور اساسی تبدیلی آتی کہ اٹھنا بیٹھنا حتیٰ کہ قبیلے کا سردار ہونا وہ بھی آپ اسلام کی شرط کے ساتھ جوڑ کر پورے کے پورے قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کوئی پرائیویٹ ریلیجن کے طور پر اس وقت انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا, بلکہ روحانی اعتبار سے, یعنی آپ سوچئے جنید بھائی کہ کتنی بھرپور انداز میں اسلام کو قبول کیا کہ اپنے اوپر اس کامیابی کا اثر نہیں بلکہ پورے قبیلے کو, بلکہ پورے قبیلے سے بڑھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے اس دعوت کو پھیلانے کا جب انسان علم اٹھا لیتا ہے
تو یقین جانیے کہ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے میں ہم سب کو بہت آسانی اچھا سر یہاں پہ ایک اور نقطہ، چونکہ آپ ظاہر آپ کا انٹلیکٹ لیول کچھ اور ہے تو آپ سے اس موضوع پہ بات کرنے میں بھی ذرا اور لطف آئے گا. آپ ذرا مجھے یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو ایکچولی جو ہے ان کے مینٹل لیول کو دیکھتے ہوئے ڈائیورٹ بھی کر دے اور خیر کی طرف ڈائیورٹ کر دے. یعنی مثال اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے خیر کی طرف ڈائیورٹ. یہ بالکل جنید بھائی آپ نے صحیح طرف اشارہ فرمایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ قوم کا اعتماد دیکھیے، قوم نے بھی ایک لمحے توقف کیے بغیر جیسے ہی حضرت سعد نے فرمایا اس لمحے آپ نے ان کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور پھر یہی جرأت جو کہ اسلام نے بھرپور آپ کی روح میں پھونک دی تھی، اسی جرأت کا ایک اور مظہر ہمیں نظر آتا ہے مکہ المکرمہ میں، جب آپ وہاں سے تشریف لے کر آتے ہیں اور امیہ بن خلف کے ہاں آپ قیام کرتے ہیں اور عمرے کی غرض سے آپ تشریف لاتے ہیں. تو جب آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اور یہ ریسیپروکل تھا، امیہ بن خلف جب مدینہ آتا تو آپ کے ہاں قیام کرتا، یہ چونکہ قبائلی نظام تھا، اسلام لانے سے قبل ہی آپس میں دوستی تھی تو ایگزیکٹلی اسی کی کنٹینیوٹی میں تھا. امیہ بن خلف سے یہ کہا گیا کہ جب خانہ کعبہ خالی ہو، طواف کے لیے آسانی ہو تو مجھے اطلاع دے دی جائے. چنانچہ اطلاع دے دی گئی. آپ طواف کی غرض سے مکے میں آپ تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ کا سامنا ہوا ابو جہل، ٹھیک ہے، فرعون، امت کا فرعون. یہ جو ابو جہل ہے، جب اس سے آپ کا ٹاکرا ہوا یا آپ کا انٹریکشن ہوا، وہ ایسا تھا کہ ابو جہل نے کہا یہ کون ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ابو جہل نے اس کے اوپر جواب یہ دیا کہ یعنی امیہ بن خلف سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم صابیوں کو یعنی اس کے مطابق غیر مذہبوں کو تم یہاں پر جگہ بھی دیتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعاون بھی کرتے ہو اور خود اطمینان سے گھوم بھی رہے ہو. اگر تم نہ ہوتے، یہ ابو جہل، ہاں، تو اگر تم نہ ہوتے تو میں ان کا راستہ بھی روکتا اور پھر میں دیکھتا کہ یہ گھر واپس کیسے جاتے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے بھرپور جواب دیا اور للکارا اور یہ کہا کہ تم میرا راستہ روکتے، اگر تم مکے میں میرا راستہ روکتے تو میں مدینہ میں تمہارا راستہ روکتا. اور اس دوران یعنی اس کے اوقات بھی بتلائی کہ صرف تم ڈومینیٹنگ نہیں ہو، میں میری پوزیشن کو بھی سمجھو کہ میں کیا ہوں. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات، اس پوری گفتگو کے دوران آواز بلند ہوئی. امیہ ابن خلف نے ٹوکا کہ یہ ہمارا سردار ہے، اس کو بھی آپ نے جھٹک دیا اور آپ نے کہا ہٹو یہاں سے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہیں ان قریب قتل کر دیا جائے گا. اور جب آپ نے یہ فرمایا تو ابو جہل ایک لحاظ سے بہت زیادہ سرپرائز ہوا اور اسے اس بارے میں جستجو ہوئی کہ یہ کیسا قول ہو گیا. لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر اعتماد انداز میں فرمایا، اس میں یقین بھرا ہوا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے تو یہ ہو کر رہے گا. اور بہت زیادہ تاخیر نہیں ہوئی جنید بھائی، غزوہ بدر کا موقع تھا. بالکل. اور ابو جہل. اچھا سر یہاں ایک بات اور دو نقطے بڑے اہم ہیں اس میں چاہتا ہوں پریسائزلی 2-3 جملوں میں آپ ذرا کامنٹ کر کے تاکہ پھر آگے بڑھیں. کہ ایک تو یہ کہ جو دینی غیرت اور حمیت ہے وہ کسی موقع پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ابو جہل کے بارے میں کہ واصل جہنم ہوگا آپ کو پتا تھا، آپ چاہتے نہ بتاتے، لیکن آپ نے وہی بات ہے نا کہ جو آشکار کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، ایمان، اس کو آپ نے کھل کے آشکار کیا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں جنید بھائی، بعض اوقات آپ حکمت عملی کے تحت تو یہ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات آپ کو کاؤنٹر اٹیک ضرور کرنا چاہیے، وہی بات ہے نا، تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں. اور حق کے ساتھ ہونے کا بااعتماد انداز میں اگر مظاہرہ جس پروقار انداز میں حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا، میرا یہ خیال ہے ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس انداز میں دشمن سے گفتگو کریں. سر ہم تو بہت ہی اب معذرت خانہ رویے اور ہاتھ جوڑ کے پلا کے گفتگو کرنے والے ہو گئے، اور دین اسلام کے معاملے میں تو اتنا ہم ڈیفینسو ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اتنا کیوں ہم جو ہے مطلب ڈیفینسو ہو گئے، جبکہ ہمیں تو بہت زیادہ جو ہے آگے بڑھ کے دین کے لیے بات کرنی چاہیے. علامہ صاحب ذرا آپ یہ بتائیے، اب موقع وہ ہے کہ جہاں حق و باطل کا پہلا مارکا بپا ہونے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ مارکا وہ ہے جو اب لائن ڈرا کرے گا، جو ڈیسائیڈ کرے گا کہ آگے پالیسی کیا ہونی چاہیے مسلمانوں کی یا ان کا فیوچر کیا ہوگا. اس موقع پہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ظاہری طور پہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تھی وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، کیونکہ آپ بیسکلی بہت ڈومینیٹنگ تھے، سید الانصار تھے.
اور آپ مہاجرین چونکہ کم تعداد میں تھے تو سرکار علیہ السلام کی نگاہ تھی کہ انصاریوں میں سے کوئی اٹھے اور وہ کلام کرے، تب ظاہر ہے وہ اسٹرینتھ کا پتہ چلے. تو وہ جو خطاب آپ کا تھا ایمان افروز، اس کی کیا اہمیت تھی یہ بتائیے. دوسرا، سرکار علیہ السلام کے لیے صاحبان کا مشورہ دینا، پھر سرکار علیہ السلام کی دربانی کرنا، یعنی ان کا گارڈ بننا، پھر احد میں جس انداز سے آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا وہ بڑا نازک مرحلہ آیا تھا، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں پر ایک جذبے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. جی جی. اگر کوئی اس جذبے میں کامل ہونا چاہتا ہے نا تو اس کا نصاب جو ہے وہ صحابہ کرام نے ترتیب دیا ہے. ان کی سیرت کو دیکھ لیا جائے تو اس جذبے میں کمال حاصل ہو جائے. بہت اچھا. ان چمکتے دمکتے ستاروں کے اندر جو ہے نا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے اپنے اسی جذبے کا اظہار بدر میں بھی کیا، احد میں بھی کیا، اور دیگر جنگوں میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. بالکل ٹھیک. اگر ہم بدر کی بات کریں تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بدر میں جو ہے وہ مہاجرین و انصار دونوں موجود تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشورہ کیا نا کہ ہمیں جا کر ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے یا نہیں، تو وہاں پر پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے جذبوں کا اظہار کیا. لیکن ان کا تعلق تھا مہاجرین سے. ٹھیک. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ انصار میں سے کوئی اٹھے، جذبے کا اظہار کرے. تو ابھی سرکار علیہ السلام نے اپنے لب مبارکہ کو جنبش نہیں دی، صرف اپنے تاثرات کا اظہار کیا. اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ انور کو ملاحظہ کیا، سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. غلام ابرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، اس کی جنبش کو سمجھتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سرکار علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور کیا آپ کی نگاہیں یہ ہم سے تمنا رکھتی ہیں کہ ہم انصار جو ہے وہ اپنے جذبے کا اظہار کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو پھر وہاں پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جذبے کا اظہار یوں کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے ہر حکم کو سنیں گے. ہم نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے. اللہ ہمیں اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ ان دریاؤں میں چھلانگ لگا دو تو یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے. اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا ایسا جوہر دکھائے کہ جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. یہ جملہ یہ تو تاریخ کا ایسا جملہ ہے صاحب کہ کوئی ایسا جوہر ہم دکھائیں کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈا. پھر اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جذبے کو سنا نا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک تبسم ظاہر فرمایا. اور یہ وہ لمحہ تھا کہ آپ آج بھی اس کا تصور کریں نا تو اش کر اٹھیں. پھر اس کے بعد جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو میدان بدر میں پہنچنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے اس میدان کے اندر ایک صاحبہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ اس میں جلوہ افروز رہیں اور ہم جا کر جو وہ دشمن کا مقابلہ کریں گے. اگر ہمیں فتح نصیب ہو گئی تو یہ تو ہماری خواہش تھی، اور اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ہمیں شکست ہوئی تو آپ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مدینہ منورہ اپنی سواری پر روانہ ہو جائیے گا. وہاں ہمارے ایسے ہی بھائی موجود ہیں جو ہم سے جذبے میں کم نہیں ہیں. یعنی اب بھی بات ختم نہیں کر رہے، بات ابھی بھی جو جان ساری باقی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسی ہم یہاں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جب خیمہ نصب کیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے پہرا دینے کے لیے وہاں خود عریش جو بنایا تھا، عریش بنا جو مسجد عریش میں بعد میں تبدیل. جی. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ یہ تو ایک غزوہ بدر کے اندر آپ کا جذبہ تھا، آپ کے ایثار کا انداز تھا. پھر احد کے میدان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ جو ہے وہ شہر کے اندر کی جائے یا شہر کے باہر جا کر لڑا جائے. تو اس وقت کچھ نوجوان صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو انہوں نے اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے وہ باہر جا کر لڑنا چاہ رہے ہیں. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ خواہش یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ شہر میں اس جنگ کو کریں، لیکن چونکہ ان کی جذبہ تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے پھر سرکار علیہ السلام اپنا جو ہے وہ تیاری کر تشریف لائے. تو اس دوران جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر کیا کہ آپ نے یہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا تھی نا اس کا خیال کرنا چاہیے تھا. اب سرکار تشریف لائے نا تو آپ کہہ دیجئے گا کہ ہم نے جنگ جو ہے وہ شہر میں جیسا آپ چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میدان احد میں گئے تو وہاں پر معلوم ہے کہ وہاں پر ایک نازک مرحلہ مسلمانوں کے درمیان مچی اور ایک نازک مرحلہ آیا. تو اس پر وہاں پر سب سے زیادہ استقامت جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائی
اور آپ کے ساتھ وہاں پر 2 صحابہ موجود تھے جن میں سے ایک جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وہاں پر بھی آپ نے اپنی اسی جان نثاری کا اظہار کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان مقرر ہے. سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہے. سید الانصار ہیں اور انصاریوں کے صدیق اکبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا صاحب. آج اگر آپ نے اس پروگرام کو مس کیا آپ یقین مانیے وہ جو عشق کی حلاوت ہے اس میں سے بہت سی باتوں کو آپ مس کریں گے، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے انتہائی جو آپ کی شہادت سے پہلے جو وہ شہادت اور شہادت کے بعد کے جو تذکار پاک ہیں وہ اتنے حسین اتنے خوبصورت ہیں ناظرین کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور لوٹ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پہ، کیونکہ ظاہر وہ غزوہ ہی سبب بنی بنیادی طور پہ آپ کی شہادت کا، تو وہ جو آپ کی جرت و شجاعت تھی وہ کیا تھی اور ایک دعا آپ نے کی تھی صاحب. ہماری دعائیں تو آج کیا ہوتی ہیں صاحب، یا اللہ ہمیں مال دے دے، ہمیں گاڑی دے دے، ہمیں دولت دے دے، ہمیں سٹیٹس دے دے، ہمیں شہرت دے دے، عزت دے دے، بنگلہ دے دے، یہ ہوتی ہے نا. ان کی دعائیں کیا ہوتی تھی ذرا سنیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت خوشبودار تذکرہ پاک ہے کہ نگاہ عشق میں اعلیٰ ہیں سعد ابن معاذ. نگاہ عشق میں ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب نگاہ عشق میں اعلیٰ ہیں سعد ابن معاذ. نبی کے پیار میں کشتہ ہیں سعد ابن معاذ. ہمیشہ دین کی تبلیغ میں رہے مصروف، ہمیشہ دین کی تبلیغ میں رہے مصروف، دلوں میں آج بھی زندہ ہیں سعد ابن معاذ. وہ سرفراز ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں. کیا سرفرازی ہے صاحب کی، مصطفیٰ کریم کے قدم ہیں کہ وہ سرفراز ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں. وفا کا سچا حوالہ ہیں سعد ابن معاذ. فدائے سید عالم پہ میں فدا ساجد، فدائے سید عالم پہ میں فدا ساجد، میرا جہاں میں بھروسہ ہے سعد ابن معاذ. علامہ صاحب ذرا اب یہ بتائیے غزوہ خندق صاحب یہ ہے ایکچولی وہ مارکا کہ جہاں آپ کی جرت و شجاعت تو ظاہر ہے وہ تو دیدنی تھی ہر جنگ میں، لیکن ایک دعا وہ ایسی صاحب کہ میں نے کہا نا کہ آج ہم تو مادہ پرستی کے اس دوڑ میں جو ہے ہماری دعائیں تو کیا دعائیں ہوتی ہیں، دعا تو وہ تھی جو انہوں نے کی تھی. تو آپ کے مناقب، آپ کے اخلاق اور آپ کی جرت و شجاعت بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، شجاعت اور بہادری تو ظاہر ہے کہ اسلام لانے کے بعد سے ہمیں نظر آتی ہے جی. اور جس واقعے کی طرف مکہ مکرمہ میں اشارہ کیا گیا کہ امت کے فرعون کو للکارا، اسی طریقے سے بدر کے موقع کا ذکر ہوا کہ جو آپ نے کھڑے ہو کے خطبہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اسی طریقے سے احد کا معاملہ ہمیں نظر آتا ہے. ہر موقع پہ آپ کی جرت، شجاعت اور بہادری ہمیں نظر آتی ہے. اسی طریقے سے غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور پوری سورہ مبارکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی، اس غزوے کے اندر آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور یہ ایک بات اور بھی لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر رہے کہ آپ کی کل عمر 37 سال ہوئی ہے اور فقط 5 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں، فقط 5 سال. لیکن ان 5 سالوں کو اگر آپ شمار کر لیجئے تو وہ 5 سال ایسے کہ اگر ہم 5 دن 5 گھنٹے 5 سال تک بھی پروگرام کرتے رہے نا تو آپ کی سیرت کے پہلو کبھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تو یعنی اپنی ذات کے اندر ایک وہ حسین انجمن اور ایک حسین کہکشاں کہ وہ فقط ایک سعد نہیں ہے بلکہ جتنے سعادتوں والے سب کے سردار آپ، واہ 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 واہ، تمام سعادتوں کے سردار سعد ہیں. سعادتوں والے جتنے نظر آئیں گے آپ کو امت میں، جتنے بھی صاحب ایمان نظر آئیں گے آپ سب کے سردار سعادتوں کے نظر آئیں گے یہاں پر. تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں. غزوہ احزاب میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی اس وقت جب آپ کو تیر لگا، اور تیر لگنے کے بعد آپ کی بازو کی ایک رگ کٹ گئی. تو جب وہ رگ کٹی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال دیا، کیا ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے اس بات کو. اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو اس آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، پس اگر ان سے کچھ جنگ باقی رہ گئی تو مجھے باقی رکھ، اور اگر یہ معاملہ ہمارا ختم ہو چکا ہے تو اس دعا کا آخری حصہ یہ تھا کہ یا اللہ
مجھے موت نہ دے اس وقت تک جب تک کہ بنی قریظہ کے معاملے میں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر دے. اس واقعے کا ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن انداز لگائیے اس بات سے کہ اے میرے رب مجھے شہادت کی موت عطا فرما. اچھا آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی شخص اگر کسی جنگ کے اندر زخمی ہو جائے اور اسی زخم کے اندر ہی اس کا انتقال ہو تو اس کو بھی شہید شمار کیا گیا. یعنی وہ شہید حقیقی ہوگا, شہید حکمی نہیں ہوگا. ہاں کہ وہ آیا جنگ سے اور بستر پر آ کے کسی اور مرض میں انتقال کر گیا تو وہ شہید حقیقی نہیں, شہید حکمی ہوگا. لیکن آپ اللہ کے تو یہ دعا کریں یا اللہ مجھے شہید حکمی نہیں بلکہ شہید حقیقی بنا, اور آگے جا کے ہوا اور آگے جا کے وہی سارا معاملہ ہوا کہ حضور کا خیمہ نصب فرمانا. آگے بات کرتے ہیں, ساری ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن ایک بات دیکھیے کہ دعا کے اندر کیا بات ہے. جن لوگوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی, اگر میں یہ کہوں کہ ناموس رسالت کا پاس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جس طرح سے رکھا صاحب کہ یہ پورا اگر اس کا کرکس نکالے کیا ہے, ناموس رسالت, محافظت ناموس رسالت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ایذا اور تکلیف دے رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو کہ نازیبہ کلمہ کہتا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بات ہے. تو اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنی عمر کی آخری سانس تک اگر کسی نے نبھایا ہے تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس جماعت ہے. اور حضرت سعد کے یہ جملے ہمیں بتاتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان لوگوں نے جنہوں نے تیرے نبی کی تکذیب کی ہے ان کا ہمارا معاملہ قریش کا ختم ہو چکا, اور قریش سے یہ معاملہ ختم ہو گیا جنگ کا. اس کے بعد صلح حدیبیہ اور ساری چیزیں مطلب ہوتے ہیں. قریش سے یا جنگ کا معاملہ کفار مکہ سے ختم ہو چکا ہے یہاں پر. ہاں دیگر لوگوں سے بھی جنگ وغیرہ کا معاملہ رہا اور دیگر چیزیں نہیں, لیکن یہاں قریش کے معاملے میں آخری جنگ تھی ابھی یہاں پہ کہ اس کے بعد قریش کے معاملے میں وہ معاملہ نہیں ہو سکا. پھر صلح حدیبیہ اور دیگر چیزیں یہاں پر. اس دعا کے بعد مجھے عقدہ کھل گیا. میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا انصار کا صدیق اکبر آپ کو کیوں پکارا جاتا ہے, وہ کیوں نہ پکارا جائے. ایک طرف وہ صدیق اکبر ہے جو ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے پہرے دار بن کے اٹھتے ہیں, اور ایک طرف یہ جو انصار کے صدیق اکبر ہیں اور دونوں ہی ناموس رسالت کے لیے اٹھتے ہیں. اچھا اب ایک طرف تو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عصمت کے اعتبار سے بات چیت کی, دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے ذاتی محاسن اور فضائل و کمال کس اعتبار سے. حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر عبد الاشہل قبیلے کے 3 افراد تھے, یعنی انصار کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو کہتی ہیں کہ ان میں حضرت اسید بن حذیر, حضرت عبادہ بن بشیر اور تیسرے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. اور یہاں پہ ایک بات اور, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کتنی فضیلت, کہتے تھے نہیں میں بڑا عام سا بندہ ہوں لیکن 3 چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضیلتیں حاصل کر چکا ہوں میں. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث میں سنتا ہوں اس کے من جانب اللہ ہونے کا یقین کر لیتا ہوں, یعنی حضور کی زبان سے جو نکلے گا وہ حق اور سچ ہوگا, اس پر کوئی شک اور کوئی دو رائے نہیں. دوسرا کہتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں نا تو میری توجہ مکمل اپنے رب کی طرف ہوتی ہے, نماز کی طرف ہوتی ہے, کسی طرح میں نہیں جاتا. اور تیسرا جنازے کے ساتھ رہتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ منکر نکیر سوالات کس طرح کریں گے, جوابات کا معاملہ کیا ہوگا. اور سیدنا سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر, یہ تو خصلتیں پیغمبروں کی خصلتیں ہیں. اور بس میں ایک بات یہاں عرض کروں کہ حضور کو ان کی ذات پہ جو اعتماد تھا, انہوں نے جو حضور کے بارے میں کہا وہ حضور نے کیا بات ان کے بارے میں, ان کے اعمال کے بارے میں فرمائی. حدیث شریف میں ذکر ہے کہ مردے کو قبر جو وہ دبائے گی, اور 2 کیفیت ذکر کی گئی. بعض کفار کا معاملہ تو یہ کہ ان کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی ٹوٹ پھوٹ کر, اور دوسرا کہا کہ بعض کو ایسے قبر دبائی جیسے مشفقہ ماں اپنے بیٹے کو چمٹا لیتی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر قبر کی اس تنگی سے, اس تاریکی سے, اس پریشانی سے اگر کوئی نجات حاصل کرنے والا ہے تو وہ سعد بن معاذ ہے جنہیں اللہ اس قبر کی تکلیف اور اس تنگی سے نجات عطا فرمائے. آپ اندازہ کیجئے صاحب کہ یہ کتنی بڑی رفعت اور کتنا بڑا مقام ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درجے آپ کے اعمال کے بارے میں فرمایا. اب ذرا آئیے وہ جو پس منظر ہے بنو قریظہ کا, دیکھیں وہی بات ہے, دعا کو قبولیت کے اور اجابت کے پر کیسے لگتے ہیں. یعنی آپ یہاں دعا کی اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقبول فرما دیا اس دعا کو. بنو قریظہ کا صرف پورا پس منظر آپ نے نہ دیکھا, بنو قریظہ یعنی غزوہ بنو قریظہ جو پورا ہے وہ بپا بھی ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اس مطلب غزوہ قریظہ میں آپ کو جس انداز سے رفت و بلندی عطا کی وہ بھی کمال ہے صاحب, وہ بھی دیدنی ہے. کیا پس منظر تھا ذرا یہ ایک تو بتائیے. دوسرا وہ بات ہے حضرت سعد کو حکم بنایا جانا, اور پھر سرکار علیہ السلام کے نزدیک آپ کا جو مقام کہ صاحب پوری قوم کو آپ کے لیے کھڑا کروا دینا, وہ کیا ہوا, اور آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو جانا, بات ہی ختم ہو گئی. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک بات پر توجہ دیجئے کہ جو وعدہ
جو وعدہ انصار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکہ میں کیا، اس وعدے کی تکمیل تمام صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیل کر، جب وہاں کہا گیا کہ ایون آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے خاندانوں کو قربان کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کیس اسپیسیفکلی یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ نے پیٹھ نہیں دکھائی، انصار نے پروف کیا اور پیٹھ نہیں دکھائی۔ دوسری بات، وہ تو خارج کا دشمن تھا، بنو قریظہ والا جو کیس ہے وہ داخلی دشمن تھا، اور اس دشمن پر قابو پانے کے لیے جو آپ نے دعا فرمائی کہ میرا معاملہ اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ بنو قریظہ کا فیصلہ ہو جائے، یہ آپ کی بہت بڑی باریک بینی تھی سیاسی معاملات کے اوپر اور معاشرتی معاملات کے اوپر۔ آئیے بنو قریظہ کے حوالے سے جو پس منظر ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں مدینہ المنورہ میں، تو یہاں پر 3 یہودی قبائل ہیں، ان میں سے ایک بنو قریظہ ہے، بنو نذیر ہے اور بنو قینقاع ہے۔ معاہدہ یہ پاتا ہے، سیاسی معاہدہ یوں طے پاتا ہے کہ ہم آپ کو مذہبی آزادی دیں گے، آپ کو کاروبار کی آزادی ہے، آپ کی جان، عزت، آبرو کی حفاظت ہم کریں گے، بدلے میں ہمیں یہ چاہیے کہ نہ آپ ہم پر حملہ آور ہوں گے، نہ حملہ آوروں کی آپ سپورٹ کریں گے۔ لیکن جنید بھائی غور طلب بات یہ ہے، نہ بنو نذیر نے نہ بنو قینقاع نے اس بات کی لاج رکھی، اور بنو قریظہ نے بھی اس بات کی لاج نہ رکھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عین موقع پر جب غزوہ خندق ہو رہی ہے، جب دشمن تقریباً کوئی 10 سے 12 ہزار کی تعداد میں باہر موجود ہے، عین موقع پر درمیان میں انہوں نے آ کر کہا، جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا لا عہد بیننا وبین محمد ولا عقد، ہمارا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ من رسول اللہ، یعنی بالکل آپ نے اپنے معاہدے کا پاس نہ رکھا۔ اچھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے وہ تو پہلے ہی نکالے جا چکے تھے، اور یہ فائنل تھا۔ غزوہ خندق کے بعد جب حکم آیا تو بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا 25 دن۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کے تحت تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب ہتھیار ڈالے تو پھر بنو قریظہ کی دوڑیں لگ گئیں کہ حضور شفقت فرمائیے، حضور رحمت فرمائیے۔ اور پھر یعنی یہ جو اوس کا قبیلہ ہے، اس کی بھی خواہش تھی کیونکہ یہ ان کے حلیف تھے کہ ایسا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھرپور حکمت، اور اس کو میں یہ کہتا ہوں ورچوس پولیٹیکل سینس، یعنی پولیٹیکل نیگیٹو سینس میں نہیں، ورچوس پولیٹیکل سینس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہ آپ کا فیصلہ ایسے شخص سے کروایا جائے جو خود آپ کے قبیلے سے ہو، تو کیا آپ پسند کریں گے؟ سب نے کہا واہ واہ کمال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھرپور حکمت سے جب یہ فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس معاملے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم یعنی منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کرتا ہوں۔ اور جب ان کا قبیلہ ان کے جو ہے قریب تھا بنو قریظہ کی، ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو رعایت بھی ملے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ یعنی زخموں سے چور ہیں، آپ کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اس کیفیت کے اندر بھی آپ تشریف لے کر آتے ہیں، آپ کے اوپر لابنگ کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہے، سعد اس مرحلے سے آگے آ چکے ہیں۔ پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے جس کا ذکر کیا، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قوموا لسیدکم، سبحان اللہ، قوم کھڑے ہو جاؤ اپنی قوم کے سردار کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ اے سعد آپ فیصلہ فرمائیے ان کے حوالے سے، اور آپ کا جواب دیکھیے عاجزی، آپ نے فرمایا اللہ و رسولہ احق بالحکم، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا یہ تو اللہ کا حکم ہے سعد، آپ حکم فرمائیے، آپ ان کا فیصلہ کیجئے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا، اور فیصلے پر غور کیا، آپ نے فرمایا بالغوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے، بچوں کو، اور مال کو تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اس عہد شکنی کی یہ بڑی سزا نہ تھی، اس میں بھی شفقت تھی۔ اور جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبعۃ اربعۃ، اے سعد جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ساتوں آسمان اللہ رب العزت کا یہی فیصلہ ہے۔ اور اس میں آپ کمال یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ، اللہ رب العزت کا فیصلہ، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ ایک ہے۔ اور یہ ہے کمال جس میں صحابہ کرام واقعتاً مشعل راہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیے یہ کتنا نازک ترین مرحلہ تھا، اور کتنا بڑا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ذمہ داری کا بار آپ کے مبارک کاندھوں کے اوپر تھا کہ بنو قریظہ موجود ہیں، ان کے حلیف قبائل موجود ہیں، پھر ظاہر انصاریوں میں مطلب ایک تعداد، سرکار علیہ السلام خود تشریف فرمائیں،
اور اس وقت آپ زخموں سے چور چور ہیں، اور اس وقت آپ کو سرکار علیہ السلام فرمائے کہ آپ فیصلہ فرمائیں، یعنی یہ کتنا مشکل ترین مرحلہ تھا، اور اس فیصلے کو نبھانا صاحب، اور ساری جتنی بھی معروضات آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اس کو ایک طرف رکھنا اور وہ فیصلہ کرنا جو اللہ اس کے رسول چاہتے ہیں، اور پھر اس فیصلے پہ انڈورسمنٹ ہونا آسمانوں سے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آخر میں فائنلی 400 کے قریب یہودیوں کو جو ہے وہ واصل جہنم اس میں کیا گیا۔ اب آئیے ذرا تمنا شہادت کی جو قبولیت کی دعا ہے، مطلب دعا کی جو قبولیت ہے صاحب، وہ کیا کمال مرحلہ ہے بتائیے، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود ہے، آخری لمحات ہیں، سرکار علیہ السلام کا دست شفقت ہے، کیا شاندار انداز سے آپ کی تدفین ہے صاحب، اور میرے سرکار کا آپ کے لیے مغموم ہونا، بتائیے ذرا وہ پورا منظرنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ غزوہ خندق جو ہے اس میں آپ کو ایک زخم آیا جس کی بنیاد پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اب جب غزوہ خندق کے اندر آپ کو یہ زخم لگا، آپ زخمی ہوئے، تو سرکار علیہ السلام نے بطور خاص مسجد نبوی میں حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیمہ نصب کروایا، تاکہ وہاں پر آپ کا علاج معالجہ ہو، اور سرکار علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے قریب سے تشریف بھی لا سکے۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ خیمے میں جلوہ افروز ہوئے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سر تھا اس کو اپنی گود شریف میں رکھا، اور پھر جو ہے وہ سرکار علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا الہی، سعد نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیرے نبی کی تصدیق کی، لہٰذا بہتر طریقے سے ان کی روح کو قبض فرما۔ جب سرکار علیہ السلام کی دعا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں تک پہنچی، تو اس وقت حضرت سعد اس کیفیت میں بھی تھے نا، تو فوراً سرکار علیہ السلام کی دعا سن کر جو وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حق کی رسالت ادا کر دیا۔ اب بھی کیفیت اب بھی یہ کیفیت اور فدا سرکار علیہ السلام پر فدا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر میرا یہ زخم، اگر مسلمانوں کی مزید کفار کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی تو میرے اس زخم کو جو ہے وہ پھاڑ دے اور اسی میں مجھے شہادت عطا فرما، اور اگر کوئی جنگ ہونی ہے تو پھر مجھے زندگی عطا فرما۔ ابھی آپ نے یہ دعا کی تھی کہ آپ کا زخم جو وہ پھٹا اور اس سے خون نکلنا شروع ہوئے، اور آپ کی روح جو وہ کفن سے سیدھی سے پرواز کر گئی۔ اس دوران جب سرکار علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے نا، تو سرکار علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے تو قدم اس طرح رکھ رہے تھے، بڑے بڑے قدم۔ تو کسی نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنے بڑے بڑے قدم رکھ رہے ہیں حالانکہ خیمے میں تو کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سعد کے خیمے میں اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو کسی ایک فرشتے نے اپنا پر ہٹایا تو میں وہاں پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب جنازے کو اٹھایا جا رہا تھا تو نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں 70,000 فرشتے حاضر تھے، 70,000۔ اور اس کے بعد جب آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا نا تو کسی نے کہا کہ سعد کا جنازہ تو بڑا ہلکا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنازے کو انسانوں کے ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ایک مقام نظر آتا ہے۔ اور پھر آسمان کی طرف جب آپ کی روح روانہ ہو رہی تھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعد کے لیے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور اس وقت عرش الہی جھوم رہا ہے۔ یعنی کیا پروٹوکول ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زمین پہ تو دھومیں مچی ہوئی ہیں، آسمانوں پہ بھی دھومیں مچی ہیں۔ وہ کہا نا کہ عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا۔ تو یہ اسی کا یوں سمجھ لیں کہ عملی تصویر ہمیں یہاں پر نظر آئی کہ عرش الہی جھوم اٹھا اور اس کی خبر سرکار علیہ السلام نے دی۔ پھر جب آپ کی تدفین ہوئی تو آپ کی تدفین کے متعلق آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی قبر انور کو کھودا جا رہا تھا نا تو مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور جو اطراف کا ماحول تھا وہ معطر ہو رہا تھا۔ یہ ایک ایسی فضیلت ہے نا کہ ہمیں چند صحابہ کے ساتھ بطور خاص نظر آتی ہے کہ ان کی قبر انور سے اس طرح مشک کی خوشبو آنا۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ کی تدفین ہوئی تو سرکار علیہ السلام جب تدفین سے لوٹ رہے تھے تو اشک بار آنکھیں تھیں، غمگین تھے، مغموم تھے۔ یہ اس بات مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی۔ اب سوچیں کہ جب مبارک آنسو جب سرکار علیہ السلام کی اشک بار آنکھیں جب ہوں گی تو دل کتنا مغموم ہوگا، اور اس میں اللہ کی بارگاہ میں کیا کیا گزارشات ہوئی ہوں گی، اور اس کی مقبولیت کا عالم آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج انہوں نے تو صرف 5 سال سرکار علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم اس صحبت کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور اس سے فیض بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سرکار علیہ السلام کے عظیم صحابہ کی سیرت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی حضرت سعد بن معاذ کا صدقہ
کل بروز محشر ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کا عطا فرما دے. سعادتوں کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اصل لوگ وہ تھے صاحب جو سمجھ گئے تھے کہ دنیا ہے کیا اور اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ہم تو ایویں ہی بس گزارنے کو زندگی گزار رہے ہیں. کتاب الشفا سورہ یوسف کی فضیلت. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں، ماتحتوں اور خادموں کو سورہ یوسف سکھاؤ، کیونکہ جو شخص اس سورت کو پڑھے اور گھر والوں کو سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے تمام مراحل کو آسان فرما دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت نصیب ہو، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ٹویٹر پہ میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد عرفان غازیانی صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ انشاءاللہ آپ سے پیش کروائیں گے. جاتے اپنی ذرا روح سے تجدید عہد وفا، لیکن اس سے پہلے ذرا گزارش آپ سے پاکستان کے لیے ضرور دعا کیجیے. آج یوم شہداء ہے اور بہت اہم ترین دن ہے. جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو اس دھرتی پر قربان کیا ہے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیجیے. پاکستان کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے چپے چپے کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے ذرے ذرے کے لیے دعا کیجیے، پاکستان کے ایک ایک محافظ کے لیے دعا کیجیے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا قرض رہتی دنیا تک ہم اتار نہیں سکتے. ہم ان کے مقروض ہیں اور ہمیں مقروض ہی اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے. آئیے دعا کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا. ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا. خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا. خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا. ہمیشہ دی کے وہ کام آئے، قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے. ہمیشہ دی کے وہ کام آئے، قدم نہ ان کے تھے ڈگمگائے. نبی کی چاہت، نبی کی الفت ہے سعد کا اولی حوالہ. نبی کی چاہت، نبی کی الفت ہے سعد کا اولی حوالہ. خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا. عظیمتوں کا نشان بن کر وہ بدر میں اور احد میں چمکے. عظیمتوں کا نشان بن کر وہ بدر میں اور احد میں چمکے. ہے ان کو احزاب میں خدا سے ملا شہادت کا درجہ اعلیٰ. ہے ان کو احزاب میں خدا
سے ملا شہادت کا درجہ اعلیٰ، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، ہے سعد ابن معاذ کو میں نے اپنے اشکوں سے دی سلامی، ہے سعد ابن معاذ کو میں نے اپنے اشکوں سے دی سلامی، عطا کریں گے یقین ہے ساجد مجھے بھی کوثر کا وہ پیالہ، عطا کریں گے یقین ہے ساجد مجھے بھی کوثر کا وہ پیالہ، ہے سعد ابن معاذ کو بھی خدا سے رتبہ ملا نرالا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا، خدا بھی ان پر ہوا ہے راضی، ہے خوش ہوا ان پہ کملی والا۔